الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس انداز میں آپ کو پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تھوڑی دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد عید الفطر کے ان لمحات میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پورے عالم اسلام کے تمام سنیوں کے لیے یہ عید پورے سال کی خوشیوں کا سبب بنائے۔ ایک مرتبہ کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے اذراہ تمسخر یعنی مذاقن امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس وقت 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھولنا۔ جب وہ سائل نے وہ مٹھی ان کفار کے سامنے کھولی تو اس مٹھی میں سے ایک دینار نمودار ہوا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی درود و سلام پڑھے تو اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے اسے دنیا بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت بھی عطا فرمائے گا۔ تو آج کی اس عید الفطر کی نماز میں سے ایک پیغام لے کر جائیں اور پوری دنیا کو ایک میسیج دیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں اور ہماری عید کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو حضرت علامہ فریدی صاحب
نے پوری قوم کو ایک پیغام دیتے ہوئے ایک سچے مسلمان کی عید کیسی ہونی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ غریبوں کی نصرت میری عید ہے، غریبوں کی نصرت یعنی مدد کرنا، غریبوں کی نصرت یہ میری عید ہے، یتیموں پہ شفقت یہ میری عید ہے، یتیموں پہ شفقت یہ میری عید ہے، اور میرا کام ہے راحتیں بانٹنا، میرا کام ہے راحتیں بانٹنا، خلائق سے الفت میری عید ہے، خلائق سے الفت میری عید ہے۔ اور فرمایا کہ نبی نے عطا کی یہ طرز حیات، یہ جو ہم عید کا خطبہ پڑھنے جاتے ہیں اور جو یہ عید مناتے ہیں، دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود و نصارہ اپنے دو تہوار مناتے تھے، اور اس میں وہ میلہ لگاتے اور وہ ہر عیاشی اس میں کرتے، تو اب ظاہر سی بات ہے نیا دین پھیل رہا تھا اور نئی اسلام کی شروعات تھی، تو اللہ رب العزت نے حضور کے توسل سے اس امت محمدیہ کو یہود و نصارہ کے جو میلے تھے اس کے عوض میں کہ وہ میلوں کی طرف لوگوں کا رجحان نہ ہو، اس لیے اللہ نے عید الفطر بھی عطا فرمائی اور عید الاضحیٰ بھی عطا فرمائی۔ تو یہ حضور کا طرز عمل ہے کہ نبی نے عطا کی یہ طرز حیات، معافی اور مروت یہ میری عید ہے، معافی اور مروت یہ میری عید ہے، اور کہتے ہیں کہ نہ ہو کوئی احساس تو میں ہلاک، نہ ہو کوئی احساس تو میں ہلاک، خطا پر ندامت یہ میری عید ہے۔ ایک مرتبہ بڑی محبت سے درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک شریف کا خطبہ دے کر صحابہ کو آگاہ کرتے ہوئے ماہ رمضان شریف کا تعارف یوں کرایا تھا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ یعنی ماہ رمضان شریف کا یہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ تین جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان شریف رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو اب آزادی کے بعد یعنی رحمتوں اور برکتیں ملنے کے بعد فوراً اللہ رب العزت نے اس امت کو جو سب سے بڑا انعام دیا وہ عید الفطر عطا فرمائی، یعنی ایک خوشی کا دین عطا فرمایا۔ لیکن اس حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہماری اور آپ کی طبیعت میں حالانکہ عید کی خوشی منانا مستحب ہے، اس میں دو رائے نہیں، عید کی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اسلام نے اس کا بہترین پیغام دیا۔ اس سے پہلے میں ایک فقہی مسئلہ جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے فقہی کتابوں میں، اس کو یاد کر لیں تاکہ آپ یہاں سے جانے کے بعد اپنی خوشی جو ہے نا اس کا لحاظ کر سکیں۔ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر اس وقت شاید کم و بیش کوئی علاقہ یا کوئی شہر یا کوئی نگر یا کوئی دیہات، اور اگر یہ کہوں تو بہت سارے علاقے تو ایسے ہیں جہاں کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں میت نہ ہوئی ہو، یعنی ہر جگہ موت اور موت، جنازے اور جنازے، یعنی پورے ایک ماحول مطلب کریٹ ہوا اور اس میں لوگوں کی آہیں اور چیخ اور پکار نکل گئی۔ اب کیا اسلام ایسے ماحول میں کیا حکم دیتا ہے؟ تو ہمارے فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں میت ہو جائیں تو اس کے یہاں صرف 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اب سمجھ رہے میری بات؟ اور اگر میاں کا انتقال ہوا یعنی شوہر کا انتقال ہوا تب عورت کے لیے جو عدت کا وقت ہے تو وہ ایک طویل عرصہ ہے، اس کے سوا کسی کے لیے بھی سوگ منانا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ یہ زمانہ جہالت کی ایک رسم تھی جو آج ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی۔ بہت سارے گھر ایسے ہوں گے کہ جہاں پر آج بھی یعنی عید جیسا دن ہونے کے باوجود بھی ہوتا ہے، گھر کے کچھ افراد چلے جاتے ہیں، ایک غم ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جب بھی دنیا سے کوئی ہمارا قریبی چلا جاتا ہے نا تو ہمیں یہ دعا پڑھنے کا حکم صرف اس لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں
اور اللہ ہی کی طرف ہمیں آپ کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ آج ہمارے یہاں جہالت یہ بڑی ہے کہ جیسے آپ عید میں ملنے گئے، اب عورتوں میں جہالت تو ایسے ہی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہیں رونا دھونا شروع کر دیا، ساری عید کی خوشیوں پر مطلب ایک پانی پھر گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر خوشی ہی منانا ہے نا تو ہم اور آپ اس طرح بھی خوشی منا سکتے ہیں کہ جیسے کوئی غمگین ہے تو اس کے غم کے حصے دار بن جائیں، یہ سب سے بہتر خوشی ہے۔ بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوگی کہ جس کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا، آپ ایک باپ کے طرز عمل پر جا کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ کا حصہ بن جائیں، یہ بھی بہترین خوشی کا سبب ہوگا۔ بہت ساری قوم کی بیٹیاں ایسی ہوں گی کہ جن کے سروں کے تاج اجڑ چکے ہوں گے، اگر آپ جا کر اس انداز میں اگر ان کی خوشی کا سبب بن جائیں کہ اللہ اکبر انہیں کوئی ایسی چیز لا کر دے دیں اور کسی رشتہ دار کے ذریعے بھجوا دیں جو ان کی خوشی کا سبب بن جائیں، ان کے غم کی دوری کا سبب بن جائیں، یہ بہترین خوشی ہو سکتی ہے۔ سینکڑوں یتیم بچے ایسے ہوں گے کہ جو آج کے دن اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن اس باپ کا سایہ اٹھ چکنے کی وجہ سے آج اس کے چہروں پر خوشی کے آثار نہ ہوں گے۔ اگر آپ جا کر اس کے سر پر ہاتھ ہی پھیر دیں گے، رسول اللہ نے فرمایا کسی یتیم کے ساتھ اگر شفقت کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تمہیں اتنی ہی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یعنی اس انداز میں بھی خوشی منائی جا سکتی ہے۔ بہت سارے غریب ایسے ہوں گے کہ جن کے وارثوں کے چلے جانے کے بعد، جن کے خاص گھر کے بڑے چلے جانے کی وجہ سے آج ان کے پاس نئے کپڑوں کا بھی انتظام نہیں ہوگا۔ اگر آپ سے بن سکیں نئی جوڑی لا کر یا نئی جوڑی کے پیسے ہی لا کر اگر آپ نے دے دیے تو یہ سب سے بہترین خوشی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بزرگوں نے کر کے دکھایا۔ عید الفطر کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو سچویشن اتنی مطلب کنٹرول میں کہ ابھی کوئی بندہ باہر جا نہیں پائے گا، یہی ہے نا، حالات بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اور آپ نے کما حقہ اس عید کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ آج کا دن عام اعلان ہوتا ہے اور کتنا بڑا اعلان، اللہ اکبر، اور کون اعلان کر رہا ہے؟ جس کی شان وہ خود بیان کرتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والا وہ ہے کہ جس کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ساری کی ساری قدرت طاقت یہ سب اسی کے دست قدرت میں ہے۔ آج ہماری اور آپ کی پوزیشن یہ ہے، اس رب کا اعلان یہ ہوتا ہے اور کس شان سے وہ اعلان فرماتا ہے۔ حدیث شریف سنے، ایک روایت ہے کہ جیسے عید الفطر کی رات آتی ہے، آج ہمارے یہاں راتیں جو چاند راتیں ہوتی ہیں نا، تو ہمارے یہاں لوگ اس بازار میں جا کر خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان چاند دکھتے ہی مطلب چھوٹتا ہے اور پھر وہ اس انداز میں مطلب لوگوں کو غفلت کی نیند سلانے کے لیے اور غفلت میں ڈالنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب یہ رات آتی ہے نا تو فرمایا گیا کہ اسی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، یعنی عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، یعنی انعام کی رات ہے۔ اور سنیں فرمایا گیا کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی ہم اور آپ صبح شادی کے وقت جو اٹھ کر نہا دھو کر یہاں آ گئے نا، لیکن جیسے یہ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، اسی وقت فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں آسمان چھوڑو، زمین پر اتر جاؤ۔ اس وقت پوری روئے زمین پر اللہ کے فرشتے موجود ہوں گے، پوری روئے زمین پر، اور جیسے ہی وہ فرشتے اترتے ہیں تو وہ فرشتے سارے کے سارے گلیوں میں، کوچوں میں، راہوں میں، ساری جگہ پر پھیل جاتے ہیں اور وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام یوں دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ کتنا عطا کرنے والا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی عطا جب سے وہ عطا کر رہا ہے، آج بھی عطا کر رہا ہے اور صبح قیامت تک عطا کرتا رہے گا، اور وہ جتنی بھی عطائیں کر چکا ہے اس کے باوجود بھی اس کی عطا میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔
حد تو یہ ہے کہ کائنات میں اتنے خزانے ہیں. ہمارے یہاں تو شور مچتا ہے نا کبھی کبھی کوئی بڑی خبر آ جاتی ہے کہ ترکستان میں سونے کی ایک کھان نکلے تو لوگ کہتے ہیں ترکستان امیر ہو گیا, فلاں جگہ پر گیس نکل آیا یہ امیر ہو گیا. یعنی ملکوں کی خبریں سننے کے بعد ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں امیر ہو گیا. یاد رکھ لو آسمان اور زمین کے ساتھ تو جو پر ہے اور جو طبقات ہے اور ساری کائنات میں جتنے بھی خزانے ہیں, اگر سب پر کوئی قابض ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات قابض ہے. حد تو یہ ہے کہ کائنات میں اتنی بڑی شان اس سے زیادہ کسی کی نہیں ہے. اتنی بڑی شان سے وہ عطا کرتا ہے, اور اس نے جب عطا کیا نا تو کیسوں کو عطا کیا. فرعون کو آپ دیکھ لیں ہے دشمن لیکن حکومت پوری دنیا کی دے دی. نمرود کو دیکھ لیں پوری دنیا کی حکومت دے دی. اور مسلمانوں میں اللہ اکبر حضرت ذوالقرنین, حضرت سلیمان علیہ السلام, یہ بڑے بڑے لوگ گزرے, یعنی اس انداز میں حکومتیں دی. لیکن اتنی بڑی حکومتوں والے بھی اگر کسی بارگاہ میں سر ٹیک رہے نا تو اس سے اللہ کہتے ہیں. اس سے بھی بڑی ایک حکومت آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر کتنی بڑی حکومت. حضور اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آئے, حضور اشارہ کر دے تو چاند تو ٹکڑے ہو جائیں, حضور اشارہ کر دے تو سوراخ کو زمین پکڑ لے, حضور اشارہ کرے تو زمین جو ہے چلنے لگے, حضور اشارہ کرے تو باقاعدہ درخت چلنے لگے, حضور اشارہ کرے کنکریاں بولنے لگے, حضور اشارہ کرے ہرنی واپس آ جائے, حضور اگر اشارہ کرے ابو جہل کی ہاتھ مٹھی میں بھی کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے. اگر حضور اشارہ کر دے یہ ساتوں طبق اوپر سے نیچے ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی حکومت والا مصطفیٰ بھی اگر کسی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس سجدہ ریز ہونے والی ذات سے ہم اور آپ ہونے کے لیے جس بارگاہ کا انتخاب ہے وہ ذات کوئی اور نہیں, وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے. یعنی اتنی بڑی عطا کرنے والا مالک, اور اس کی ملکیت کتنی ہے, اللہ اکبر. ہم اور آپ جو سوچتے ہیں ہمیں جو دکھ رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے, جو ہمیں نہیں دکھ رہا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اتنی بڑی عطا والا وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بہت بڑے گناہ معاف فرمانے والا. اب ہماری اور آپ کی پوزیشن, ہم گناہوں کی لسٹ اگر گننے جائیں گے نا تو بہت بڑی ہے. ہم اور آپ سب مجرم ہیں, لیکن سن لو ہمارے یہاں یہ حالات بنے ہوئے. ابھی کا ایک ویڈیو وائرل ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ رب العزت نے مومن کی شان بیان فرمائی ہے. وہ شان کیا ہے کہ مومن ٹوٹ کر اپنے رب سے محبت فرماتا ہے. یعنی اس کے سینے میں اللہ نے فطری طور پر مومن کے سینے میں اتنی بڑی محبت انڈیل دی ہے کہ آج کائنات میں کتنا بڑا چمتکار بتایا نا, ہم اسے آج بھی جھکتے نہیں ہیں, اور نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک جھکیں گے, کیونکہ ہمارے لیے جھکنے کے لیے صرف ایک در ہے اور وہ اللہ کا در ہے, یعنی اللہ کی بارگاہ ہے. اس کے سوا ہماری پیشانی جھکتی نہیں ہے. ابھی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے. کچھ کفاروں نے اپنے باطل معبودوں کو لے کر باقاعدہ جمع کیا اور ساری کی ساری مورتیوں کو لے کر اس پہ بلڈوزر چلا دیا. لوگوں نے کہا یہ کیوں؟ کہا ان حالات میں بھی ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی. کیا کہا؟ ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی. الحمدللہ, میں نہیں کہتا ہمارے میتیں نہیں ہوئی, ہمارے مردے ہمارے زندہ دنیا سے نہیں گئے, سینکڑوں مردہ ہوئے, سینکڑوں سانسوں کی سسکیاں لیتے ہوئے اس فرش گیتی سے گئے, لیکن الحمدللہ ہماری زبان پر یہ کبھی شکوہ نہیں آتا, اس لیے کہ ہم دنیا میں بھی آئے ہیں تو صرف اللہ کے لیے آئے ہیں, اور جائیں گے تو صرف اللہ کی بارگاہ پر جائیں گے. اس لیے ہم اللہ کا شکوہ نہیں کرتے, شکایت نہیں کرتے. لیکن سنو وہ کافر ہیں جو ناامیدی کی طرف لے جاتا ہے, مایوسی کی طرف لے جاتا ہے, آسے توڑ دیتا ہے. لیکن ایمان اتنی بڑی طاقت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے آس ٹوٹنے نہیں دیتا. وہ سینہ دھڑک کر کہتا ہے گھبرانا نہیں, پیدا ہوا تھا تیری کان میں سب سے پہلی آواز گونجی تھی, وہ یہ تھی اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا.
یعنی کائنات میں ایسے واقعات ابھی نہیں ہو رہے ہیں، بہت پہلے بھی ہوئے، لیکن واہ مسلمان تیرے جگر کو سلام۔ آج ہم نے کیا اٹھایا؟ میتیں اٹھائیں، ہم نے کچھ مردے سانسوں کی سسکیوں میں دیکھی نا، لیکن کربلا ہمیں آج بھی یاد آتا ہے۔ میرا امام کے بیٹے کو علی اکبر کو لے کر جا رہا کندھے پر، اور جب ان کا تیر کھینچانا تو کلیجہ نکلایا تھا یار۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیش 56 سالہ عمر ہے۔ جب دل نکلا نا اس تیر کے امی کے ساتھ، لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس تیر کے ساتھ دل کا ٹکڑا جب باہر نکل آیا نا تو میرے امام نے ایک آہ کھینچی، اور اسی آہ کے ساتھ امام حسین کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر خیمے میں کیسے گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دین نہیں چھوڑا، شریعت کی پامالی ہوتے نہیں دیکھا۔ آج ہماری اور آپ کی کمزوری ہے کہ اللہ اکبر، جب ہمارے یہاں خوشی کا نام لیا جاتا ہے تو بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ خوشی کہتے ہی اس سے ہے جس میں معاذ اللہ گناہ ہو کثرت کے ساتھ، اس سے خوشی نہیں کہتے۔ کس نے کہا یہ خوشی ہے؟ خوشی دیکھنی ہو تو کسی خاص اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو۔ فاروق اعظم ہے، عید کا دین ہے، سگے بیٹے، پرانے کپڑے، نئے کپڑے بھی نہیں۔ کس کا بیٹا ہے؟ جو کم و بیش 23 مربع میل یعنی 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والا، اور جس کے دلرے کی یہ بھنک سے کیسر و کسرا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی تھی، ان کا بیٹا پرانے کپڑے پہن کر جب عید کے دن سامنے آیا نا تو فاروق اعظم رونے لگے۔ کہا ابا حضور کیا بات ہے؟ کہا بیٹا آج تو نے پرانے کپڑے، کہا بیٹا اس میں، کہا حضور اس میں کیا ہوا؟ کہا بیٹا لوگ تجھے کہیں گے تو لوگ ہنسیں گے نا۔ کہا کیوں؟ کہا تو نے امیر المؤمنین کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی پرانے کپڑے پہنے۔ اللہ اکبر، کیا جواب تھا ان کا۔ بیٹے بھی کتنے، مطلب شہزادے بھی کس انداز میں جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ کہا، کہا بیٹا تمہیں لوگ دیکھیں گے نا پرانی قمیص پہنے تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا، یعنی تمہارے دل پر ایک ضرب لگے گی، چوٹ لگے گی، بس اتنا سنانا۔ تو اسی وقت عرض کیا، کہا ابا دل تو اس کا ٹوٹے گا جو رضائے الہی کے کام میں ناکام رہا، یعنی جو اللہ کو خوش نہ کر سکا اپنے کاموں سے، وہ ناکام رہا، اس کا دل ٹوٹے گا۔ اور دل تو اس کا ٹوٹنا چاہیے جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، دل تو اس کا ٹوٹے گا جس نے ماں باپ کو ستایا ہوگا۔ اور مجھے تو امید ہے کہ آپ کی رضا کے طفیل، اگر آپ راضی ہیں تو آپ کی رضا کے طفیل میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے۔ یعنی اس انداز میں بھی بیٹوں نے یہ پیغام دیے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بزرگ اور گزرے ہیں جس سے دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے، یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے، یہ وہ ہمارے اسلاف میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان بخشی تھی کہ اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ حضرت فاروق اعظم کے دور کی یاد دلا رہا تھا، جسے عمر ثانی کہا گیا۔ عید کا دن آ گیا، بچیوں نے ضد کی، کہا نئے کپڑے چاہیے۔ ابا نے کہا بیٹا نئے کپڑے ہی عید نہیں ہوتے۔ سمجھایا بچیوں کو، بچیاں ضد پر تھی، کہا ہماری سہیلیاں کیا کہیں گی؟ ایک درد ہے نا بچوں کا، ایک اصول ہوتا ہے، کہا ہماری سہیلیاں کیا کہیں گی؟ بس اتنا سننا تھا، باپ کا دل بھر آیا، کہا بیٹیوں گھبراؤ نہیں۔ عید کے ایک دن پہلے یہ واقعہ ہوا تو کہا ٹھیک ہے بیٹی، کل تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا، میں ابھی جاتا ہوں۔ جیسے آپ وہاں سے نکلے اور نکلنے کے فوراً بعد اپنے خازن یعنی وزیر مالیات کو بلا کر فرمایا، کہا ایک کام کرے نا، کہا کیا؟ کہا 1 ماہ کی تنخواہ یعنی 1 مہینے کی تنخواہ مجھے پیشگی دے دیں۔ جیسے یہ کہا نا کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے پہلے دے دیں۔ اس زمانے کے جو خازن ہوتے تھے نا وہ بھی کتنے امین ہوتے تھے۔ اسی وقت کہا حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟
یہ بات یاد دلائی، اور جیسے یہ بات یاد دلائی نا تو فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، بے شک تم نے صحیح کہا اور عمدہ بات کہی۔ خازن چلا گیا اور اس کے بعد آپ نے بچیوں کو فرمایا میری پیاری بیٹیوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے اس نئے کپڑے کی جو خواہش ہے نا اسے اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ باپ نے جب یہ جملے کہے نا تو ایسا لگتا تھا کہ تاثیر کا تیر بن کر ان کے سینے میں آ گیا ہو۔ انہوں نے اپنی خوشیوں کو جو ہے بس وہی پرانے کپڑوں پر اپنی خواہش کو قربان کر دیا، نئے کپڑوں کی خواہش کو۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری اور آپ کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اس انداز میں ماں باپ کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ سنو، عید جو ہوتی ہے نا، عید کے دن اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کتنے بڑے گناہ معاف کرے گا۔ ایک روایت سناتا ہوں، اللہ کرے آج کے دن مانگنا، ابھی میں آگے وہ روایت پیش کر رہا ہوں، یہ فرمایا کہا کہ اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی یہ جب گلی کوچوں سے لوگ گزرے ہوتے تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا، اور کتنے بڑے معاف کر دیتا ہے۔ تو روایت ملتی ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے زمانے کے یعنی اپنے قبیلے کے بادشاہ اور سردار تھے، ان کے حوالے سے حضور نے یہ دعا کی تھی، کہا اے اللہ تو دحیہ کلبی کو جو ہے اسلام کی دولت عطا فرما۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے حسین بھی تھے، خوبصورت تھے، اور حضور اکثر یہ کہتے تھے کہ دحیہ اتنا خوبصورت ہے اور جہنم میں جائے گا، کیونکہ ان کی صورت میں جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ اب یہ اتنے بڑے بادشاہ بھی ہے، سردار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور حضور کو یہ بتایا گیا تھا کہ محبوب اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے پیچھے 700 یا 200 کے قریب لوگ اسلام لے آئیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا ہمیں اور آپ کو ٹارگٹ بنانا چاہیے نا تو قوم کے سماج کے ذمہ دار کو بنانا چاہیے، گھر کے بڑے کو بنانا چاہیے۔ اگر وہ نیکی کے راستے پر آ گیا نا تو آدھا گھر نیکی پر آ سکتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ جب حضور نے یہ کہا دحیہ کلبی کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا، کہا محبوب انتظار کریں، دحیہ آ رہا۔ اور جیسے حضرت دحیہ گھر سے نکلے تو حضور نے بڑا استقبال کیا، بڑی شان سے، اور بڑی شان سے استقبال کرتے ہوئے حضور آگے گئے اپنے صحابہ کا جلوس لے کر آ رہے تھے کلمہ پڑھنے۔ اور جیسے حضور سے آمنا سامنا ہوا نا تو آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضور نے فرمایا دحیہ ایک بہترین کام کے لیے آئے، اندر تشریف لے آؤ۔ مسجد نبی کی طرف لے گئے، بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد حضور نے اسلام پیش کیا۔ جیسے اسلام پیش کیا نا تو چیخیں نکل گئی، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا دحیہ بات کیا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بڑے پاپ کیے، بڑا گنہگار ہوں۔ یاد رکھنا آج کے دن مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ صحیح بتا رہا ہوں، سنیے حضور کے جملے۔ حضور نے فرمایا دحیہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا حضور اتنے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں کہ گنوا نہیں سکتا، کیا اللہ معاف کر دے گا؟ حضور کی رحمت کا جملہ سنیں، ارشاد فرمایا دحیہ کلمہ تو پڑھ۔ یہ جملہ کہا کلمہ تو پڑھ، اے مسلمان سن، جو صدیوں تک کفر میں رہے، بڑے بڑے پاپ کرے، اس سے بھی رحمت والے آقا کہتے ہیں دحیہ تو صرف کلمہ تو پڑھ۔ کہا حضور کیا کلمے کی طاقت یہ ہے کہ اللہ میرے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا؟ اتنے میں سدرہ کا مکی، جبریل امین، روح الامین پرواز کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں آتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دحیہ سے کہہ دیں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے صدیوں کا کفر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سالوں کا کفر ہے، معاف کر دے گا، تو کلمہ تو پڑھ۔ یہ جیسے پیغام آیا نا تو دحیہ پھوٹ کر روئے، اور اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سن کر صحابہ کی مطلب ہچکیاں نکل گئی۔ حضور نے فرمایا دحیہ سچ بتا، آخر اتنے بڑے کون سے گناہ کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ اس وقت انہوں نے جو جملے کہے نا وہ سنیے، اور اپنے دل پر یہ ہاتھ رکھ کر سوچ کر یہیں بیٹھے عید کی نماز میں ہی یہاں سے جاتے بھی اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا۔ اس لیے کہ اکثر صحابہ یہ کہتے تھے کہ اگر بخشش اور مغفرت مل گئی نا تو اللہ کا سب سے بڑا انعام مل گیا۔ یہ سب سے بڑا اصول ہے۔ اب جیسے یہ کہا تیرے گناہ کیا ہے، انہوں نے ایک گناہ گنوایا، غور سے سنیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ زندگی میں قوم کا سردار تھا، لوگ بیٹی کا باپ بننا برداشت نہیں کرتے تھے۔ کہا جب بھی کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا، کہا سب میرے پاس لاتے تھے اور کہتے تھے دحیہ تو اپنے ہاتھ سے یہ بیٹی کو ذبح کر دے۔
یعنی معصوم بچی جس کو بے گناہ بچی کہتے ہیں نابالغ، وہ جنم ہوتے ہی اس کے پاس لایا جاتا تھا، عرض کیا حضور میں نے ان گندے ہاتھوں سے کم و بیش 700 بچیوں کا قتل کیا ہے، 700 بچیاں میں نے اپنے ہاتھ سے قتل کی ہے، کیا یا رسول اللہ میرا یہ بھی گناہ معاف ہوگا؟ اتنے میں جبریل علیہ السلام نے عرض پیش کی، کہا اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ جب کفر معاف کر دیتا ہے تو یہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، یعنی اسلام سے پہلے یہ گناہ معاف ہے، یعنی کلمہ پڑھ لیا سارے گناہ مٹ گئے، اور حضور نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ امتی تو سچے دل سے توبہ کر اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر، توبہ کر لے گا اللہ تجھے انعام یہ دے گا کہ تیرے جتنے گناہ ہوئے تھے پہلے وہ معاف بھی فرما دے گا، اور ان گناہوں کے بدل میں اللہ تیرے نامہ اعمال میں اتنی بڑی نیکیاں بھی عطا فرما دے گا۔ یعنی یہ پیغام ہے، آج ہمیں اور آپ کو حقیقت میں مانگنے کا دن ہے، مانگو اور اس انداز میں مانگو کہ اللہ بڑا کریم ہے۔ وہ فرشتے کیا کہتے ہیں آخر میں سنیں، فرمایا اللہ بڑے بڑے گناہ معاف فرمانے والا، اور پھر فرمایا پھر اللہ مخاطب ہوتا ہے اپنی شان شان، آخری جملہ سن لیں، کہا اللہ مخاطب ہوتا ہے اپنی شان شان اور فرماتا ہے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ کہتا ہے اپنی شان کا بندو مانگو کیا مانگتے ہو، اور پھر اس پر قسم اٹھاتا ہے میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز میں یعنی اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرو گے تو میں آج تمہارا وہ سوال پورا کر دوں گا، وہ سوال پورا کر دوں گا، اور فرمایا اگر دنیا کے بارے میں مانگو گے تو میں تمہاری دنیا کی طرف بھی نظر فرماؤں گا، اور اس کے بعد فرمایا میری عزت و جلال کی قسم جب تک میری عزت اور میرا لحاظ کرو گے میں تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، اور فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اب عید کے اجتماع سے لوٹو تو مغفرت یافتہ ہو کر لوٹو، تم نے مجھے راضی کر دیا میں نے تمہیں راضی کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ آج رب کی رضا کا عام اعلان ہے، اللہ کے لیے کوشش کرنا، وقت آپ کا بالکل قریب ہے، اور انشاءاللہ امام صاحب جو ہے کچھ باتیں عید کے حوالے سے بتائیں گے اور طریقہ بتائیں گے۔ جی تو اب سب سے گزارش ہے کہ آج کا دن بڑا سہانا دن ہے، خوشی کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، اور جو میں نے ایک پہلے مسئلہ بیان کیا نا اس کو ذہن میں لے کر جائیں، یہ زمانہ جہالت کی بات تھی جو میں نے حقیقت میں بتا دی، اور فقہی جزیہ بھی یہی ہے۔ اب خوشی محسوس کریں اور ایک دوسروں سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، ایک دوسروں کو تحفے پیش کریں، اور خاص کر کے 6 افراد سے ضرور ملے اگر اللہ موقع دے۔ نمبر 1 سادات کرام سے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا کہ عید کے فوراً بعد سب سے پہلے رسول اللہ کے بیٹوں کی ملاقات فرماتے۔ نمبر 2 اپنے پیر و مرشد کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 3 اپنے علماء اور طلبہ کا خیال رکھیں۔ نمبر 4 اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ نمبر 5 اپنے اساتذہ کرام کا خیال رکھیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے امام اور مؤذن کا خیال رکھیں۔ یہ وہ 6 افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑی شان سے نوازا ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو نہیں سکتا جو ان 6 میں سے کسی سے خالی ہو، یعنی یہ 6 میں سب داخل ہیں۔ اللہ کے لیے کوشش کریں، حسن سلوک کا پیغام عید کے دن دیں، اور انشاءاللہ اس انداز میں اخلاق کے ساتھ عید بنائیں کہ دنیا دیکھیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں جب غلام اتنی شان والا ہے تو مصطفیٰ کتنی بڑی شان والے ہوں گے۔ صرف شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔